السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں ایک ایسی امت کا ذکر کیا گیا ہے جس کو خیر الامہ کہا گیا ہے، یعنی کہ بہترین امت۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے اور اسی کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور پوری بات سنیے گا۔ لائک اور سبسکرائب چینل کرنا مت بھولیے گا۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 111۔ تو یہ خیر الامت جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا لقب دیا، ٹیگ دیا، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہی ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا بہترین نام دیا اور جس کی صفات بھی بتائی۔ پھر آگے آیت میں اللہ نے اس خیر الامت کی صفات بتائی کہ یہ کیسی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اس کیٹیگری کے لوگ ہیں تو ہم اس پر استقامت اللہ سے مانگتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد، اس کو سننے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر استقامت بھی رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو پہلی صفت جو اللہ نے یہاں بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ پر مضبوط ایمان۔ اللہ پر ایسا ایمان ہو کہ آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہو اور آپ کو دل سے بھی اس پر پورا یقین ہو۔ دوسرا، نیکی کا حکم دینا۔ سچائی، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حسن اخلاق، ان تمام باتوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، نہ صرف حصہ لینا بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا اور اپنے اخلاق کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو شامل کرنا۔ برائی سے روکنا۔ تیسرا ہے برائی سے روکنا۔ لوگوں کو برا کام اگر کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو منع کریں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ یہ ہے خیر الامت کی پہچان، اور خیر الامہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ تو دوستو، قرآن اور احادیث کو جان کر ہم نے یہ جانا کہ خیر الامت کیسی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بھی خیر الامہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہترین کریں، نماز اور روزوں کا پابند کریں، قرآن کی نصیحت کو، قرآن کے پیغام کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور اس امت میں شامل ہو جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور آخر میں ایک اہم پیغام وہ یہ ہے کہ دیکھیں، خیر الامت ہونا یہ صرف ایک نام نہیں ہے۔ جس طرح سے مسلمان یہ ہماری شناخت ہے، یہ صرف ایک نام نہیں ہے، ایک ٹیگ نہیں ہے جو آپ پر اور مجھ پر لگ چکا ہے، نہیں، بلکہ ایک یہ ذمہ داری ہے جس کو ہمیں پھیلانا ہے، جس کو ہم نے ادا کرنا ہے مرتے دم تک۔ دیکھیں، جس طرح انسان دنیا میں جب آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی رشتے کے ناطے کے تحت آتا ہے، اور آتے ساتھ ہی اس کے ساتھ کچھ رشتے جڑ جاتے ہیں۔ ان رشتوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے وہ ہمیشہ مرتے دم تک ان کی بہترین ذمہ داری ادا کرتا رہتا ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں، یا میں باپ ہوں یا میں بھائی ہوں، تو میری یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے مسلمان ہونا، خیر الامت ہونا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو ہم سب نے ادا کرنی ہے، اور مرتے دم تک ہم نے اس کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔